السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پربھنی کی جانب سے آج کا یہ ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے۔ تیار کردہ شیخ آمنہ تبسم۔ بچوں، آج ہم جماعت پنجم ہمارا ارتقاء اس مضمون کے تحت سبق نمبر 4 عمل ارتقاء کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے 4.1 نظر ارتقاء کے بارے میں دیکھا تھا۔ آج کا یہ ویڈیو 4.2 جانوروں کے ارتقاء کے مراحل پر منحصر ہے۔ جانوروں کے ارتقاء کے مراحل۔ پچھلے گزشتہ سبق میں ہم نے سبق نمبر 3 جانداروں کی دنیا میں یہ معلوم کیا تھا۔ کیا معلوم کیا تھا کہ یک قلبی جو جاندار ہے، یک قلبی جو پروٹوزوا ہے، اس کے ذریعے آہستہ آہستہ کثیر قلبی پروٹوزوا ترقی کرتے گئے، بڑھتے گئے، اور ان کثیر قلبی جانداروں کی ترقی ہوتی گئی اور اس سے مختلف قسم کے نباتات اور جانوروں کی پیدائش ہوئی۔ جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یک قلبی جو جاندار تھا پروٹوزوا، اس نے آہستہ آہستہ ترقی کی، ماحول سے مطابقت کی اور ان کا سامنا کیا، اور اس میں ایک قسم کے بدلاؤ آتے گئے اور اس طرح سے ایک مکمل جاندار کا وجود ہوا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جانوروں کے ارتقاء کو 2 جماعتوں میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ ایک ہے تو غیر فطری اور دوسرا ہے فطری۔ غیر فطری دیکھیں گے ہم پہلے۔ غیر فطری یعنی ایسے جاندار جس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی ہے، انہیں کہتے ہیں غیر فطری جاندار، جیسا کہ گھونگا، مچھر، کیچوا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے جس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ کہلاتے ہیں فطری۔ اور اس کے اندر دیکھیے آتے ہیں آبی حیوانات، جل تھلیے، رینگنے والے اور پستانی والے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے فطری جانوروں کے گروہ میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ مرحلہ یعنی پستانوی جانور۔ ماں کے اپنے شکم میں بچے کی نشو و نما مکمل ہونے کے بعد بچے کو جنم دینا اور پیدائش کے بعد ان کی پرورش کرنا، انہیں دودھ پلانا، یہ زیادہ تر پستانیے والوں کی اہم خصوصیات ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے پلیٹیپس بطخ جیسی چونچ رکھنے والے پستانیے اور مورخور یعنی اینٹ ایٹر کی بعض ایسی قسمیں ہیں جو کہ جانور پستانی والے ہونے کے باوجود انڈے دیتے ہیں۔ مورخور یہ ہے چوٹی کھانے والا جانور۔ اور اس کے پہلے ہم نے آپ کو بتایا پلیٹیپس یہ ہے تو بطخ نما چونچ والا پستانوی جانور ہے۔ یہ جانور انڈے دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ یہ تصویر میں آپ ان دونوں جانوروں کی تصاویریں دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو بطور ہوم ورک کچھ سوالات دے رہے ہیں، انہیں آپ کو حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 1، فطری جاندار اور غیر فطری جاندار کی آپ کو تعریف لکھنا ہے۔ 5 مرتبہ تعریف لکھ کر آپ کو یاد کرنا ہے اور ساتھ میں ایک فوٹو سینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، جانداروں کا ارتقاء، اس خاکے کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ فطری جاندار، غیر فطری جاندار میں کیا آتا ہے اور اسے لکھ کر بھیجنا ہے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آنے والے ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔